بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مرتے وقت انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، لیکن ان دو لوگوں کو نہیں بھولتا۔ وہ دو لوگ یہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں موت کو اجل سے تعبیر فرمایا ہے۔ اجل کے معنی ہے کسی چیز کا مقررہ وقت جو کسی قیمت پر نہ ٹلے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک دن اس کی دنیاوی زندگی کا تسلسل یقیناً ختم ہو کر رہے گا۔ جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ سائنسی اسباب و وسائل اس کو موت سے نہ بچا سکیں گی۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت اور دوزخ کا ذکر کیا گیا ہے۔ لوگوں کو اس اٹل حقیقت کے لیے تیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ چند آیات ملاحظہ ہوں۔ اور ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہارے اجر پورے کے پورے قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے۔ بس کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تم چاہے کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو۔ پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور تم اس مال سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب، تو مجھے تھوڑی مدت تک کی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ اور اللہ ہرگز کسی شخص کو مہلت نہیں دیتا جب اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جس سے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ لیکن اس کے مقابل یہ بھی ایک عظیم حقیقت ہے کہ موت جتنی زیادہ یقینی ہے اتنا ہی لوگوں میں اس سے غفلت اور عدم توجہی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ مجلسوں میں موت کا ذکر تک ناپسند کیا جاتا ہے۔ یہ غفلت ایمانی تقاضے کی بالکل برخلاف ہے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ کثرت سے موت کو یاد کیا کریں، اور جہاں تک ممکن ہو آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت فکر مند رہنا چاہیے۔ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتوں میں موت، حشر اور جنت و دوزخ کی تفصیلات کا ذکر کیا گیا ہے، اور انبیاء کرام کی وراثت کا اہم ترین مقصد بھی یہ تھا کہ انسان کو اس کے اصلی اور دائمی وطن سے آگاہ کر کے وہاں کی دائمی نعمتوں کا اسے مستحق بنا دیا جائے۔ اس حوالے سے چند احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی سے ملنا ناپسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے، اے لوگو اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفخہ آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا۔ موت اپنی ہولناکیوں سمیت آ پہنچی، موت اپنی سختیوں سمیت آ پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم ایک راہ چلتے مسافر ہو، کسی منزل کے راہی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اور بیماری سے پہلے صحت کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔
یعنی دنیا کی عیش و عشرت میں کھو کر آخرت کو بھول جاؤ گے تو قبر میں پچھتاؤ گے۔ کاش میں نے آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ جمع کیا ہوتا۔ جہاں بیماری کے عالم میں انسان انتہائی چاہت و خواہش کے باوجود بہت سے کام نہیں کر سکتا، تو صحت و تندرستی کی حالت میں جب انسان کی ساری توانائیاں عروج پر ہوتی ہیں تو وہ اعمال خیر کو کیوں انجام نہیں لاتا کہ بعد میں کیف افسوس نہ ملنا پڑے۔ اسی لیے کہا گیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دنیا میں ایمان و عمل کی صحیح فصل اور کاشت کرو گے تو آخرت میں اسی کا پھل ملے گا۔ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نصیحت فرمائی کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے بعد اس کی خبر ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا معمول تھا کہ وہ علماء کو جمع فرما کر موت، قیامت، آخرت کا مذاکرہ کیا کرتے تھے۔ ان آوازوں سے متاثر ہو کر سب ایسے پھوٹ کر روتے تھے گویا کہ اس کے سامنے کوئی جنازہ رکھا ہوا ہو۔ موت کو یاد کرنے کے بڑے فوائد ہیں۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرے اس کو اللہ تبارک و تعالی 3 باتوں کی توفیق مرحمت فرماتا ہے۔ نمبر 1، اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ جلد از جلد توبہ کر کے گناہ معاف کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں توبہ سے قبل موت نہ آ جائے۔ نمبر 2، موت کو یاد کرنے والا حرص و طمع میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ بھی اسے میسر ہوتا ہے اسی پر راضی رہتا ہے، اور یہ قناعت اسے طبعی سکون اور دلی راحت عطا کرتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی بہت زندگی جس طرح گزر جائے گی گزار لیں گے، زیادہ فکر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ موت کو اپنے سامنے رکھنے والا شخص جب عبادت کرتا ہے تو پوری دل جمعی کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ اسے خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ اسے عبادت کا موقع ملے یا نہ ملے، لہذا ابھی اسے جتنا اچھا بنا لے غنیمت ہی غنیمت ہے۔ دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد کی وجہ سے اس نے عبادت پر ملنے والے عظیم اخروی بدلے کا کامل یقین ہوتا ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ میرے دوست، دنیا کے آراب اور راحت سے دھوکے میں مت پڑنا، اس لیے کہ عمر ختم ہو جائے گی اور عیش جاتی رہے گی۔ جب تم کسی جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ یقین کر لینا کہ اس کے بعد تمہیں بھی ایسا ہی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ الغرض قرآن و حدیث میں موت اور ما بعد الموت کی اعمال میں میزان عدل کا قیام، جزا و سزا کا نفاذ، جنت و جہنم کے احوال اور ان میں دخول تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان کا مذاکرہ کے طور پر ذکر کرنا قرآن و حدیث میں بیان کردہ غیبی حقیقتوں کی اہانت کے مترادف ہے۔ آخرت کے تصور کو مردہ فکر سے تعبیر کرنے کا کوئی مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، اگر وہ جانتے ہوتے۔ ناظرین، مرنے کے بعد انسان قبر میں کیسے اور کتنے دن بعد ختم ہوتا ہے؟ سائنس کی نظر میں تدفین کے 1 دن بعد یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد انسان کے آنتوں میں سے ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم عمل ہو جاتا ہے جو مردے کے پاخانے کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ناقابل برداشت بدبو پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیڑے دراصل اپنی ہم پیشہ کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ اعلان ہوتے ہی بدصورت تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف لپکنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 6 دن کے بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر سران آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 7 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا بھی باقی نہیں رہتا۔ 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 1 سال بعد ہڈیاں بہت بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے
آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو۔ چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے ایک ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ وہ دو لوگوں کو ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، بولے حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کے عزیز و اقارب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پہ لگی ہوئی ہے، کچھ سوچ رہا ہے۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اس کو کمایا ہوا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ نوکری، یہاں تک کہ اسے ماں باپ بھی یاد نہ آئے۔ بس وہ کہتا ہے میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑ کر آئے، ساتھ میں بیٹھ گئے تو کہتا ہے میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑ آئی اور ساتھ بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے کہ میرا دل رو رہا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا۔ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میری ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گا یا نہیں۔ اس کی آنکھ رو رہی ہے۔ بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ پہ ایک احسان کیجیے گا، میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا، ان کو دین کی تعلیم دینا۔ ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، اس کی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی، مردہ عذاب میں مبتلا ہے، چیخو پکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ کام کرنے کے بعد واپسی جب اسی راستے سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہی جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، اب اس کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، موسیٰ یہ شخص جب مرا تھا، مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ چھوڑ کے مرا تھا، بیوی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، بچہ آج چھوٹا کل بڑا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو بیوی نے بچے کو مسجد میں بھیجا، معلم صاحب نے اس کے بچے کو بسم اللہ پڑھائی تو موسیٰ مجھے حیا آئی، جس قبر سے میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبریں روشن ہو،
عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے تو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہی، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ آ گیا روح نکالنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے، دونوں ہونٹ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی روح انسان کے پیروں سے نکلتی ہوئی اوپر کی طرف آتی ہے، جب دل اور حلق تک پہنچتی ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اب انسان زندگی میں پہلی بار فرشتہ اور شیطان کو دیکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان کے ایک طرف شیطان اس کے کان میں غلط مشورہ ڈالتا ہے اور دوسری طرف اس کی زبان سے اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ صرف شیطانی وساوس کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے۔ جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن نہیں پڑھ پاتا۔ ناظرین، ہماری آنکھیں کھلی ہیں، آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اس سے پہلے یہ وقت گزر جائے۔ یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، آخرت کے لیے کوئی زیادہ راہ جمع کر لو، مرنے سے پہلے پہلے قبر کی روشنی بنا لو، معلوم نہیں پھر یہ سب ہمیں ملے یا نہ ملے، پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔ ناظرین، غرور، تکبر، لالچ، دشمنی، حسد، عزت و وقار، نام اور بادشاہی، یہ سب کہا جاتا ہے، سب کچھ خواب میں مل جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنا، مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے۔ 8 سے 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر بھی نام و نشان کھو دیتا ہے۔ دنیا میں آ کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی صرف مٹی رہ جاتی ہے۔ لہذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ہر نیک عمل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی چاہیے۔ مرتے وقت انسان سب بھول جاتا ہے، لیکن ایسی 2 ہستیاں ہیں جسے انسان مرتے وقت ہرگز نہیں بھولتا۔ انسان کا جسم لافانی نہیں ہے، یہ زمین پر ایک مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ عام طور پر جسم زمین پر کئی رنگ بدلتا ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا، یہ تمام علامات جسم کی پل پل موت کی طرف بڑھنے کی خبر ہے۔ مرنے سے پہلے ضروری ہے جسم کے لیے بھی اور اس جسم کی روح سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی، یہ وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ایسے موقع پر محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جسم کو تنگ نہ کریں اور اسے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ پہنچائیں، تاکہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا یہ عمل آسان ہو جائے۔ مرنا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کے دوران جسم زندگی کو جانے دیتا ہے۔ یہ عمل مختلف لوگوں کے درمیان مختلف ہو سکتا ہے۔ جب لوگ مر رہے ہوتے ہیں تو جسم کا نظام آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، دل کی دھڑکن ہلکی ہو جاتی ہے اور اس دوران خون کی کمی ہو جانے کی وجہ سے دماغ اور باقی اعضاء کو کم آکسیجن مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح طور پر کام نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ مرنے والے شخص کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے موت کو گلے لگاتے کسی شخص کو کبھی دیکھا ہو تو آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اچانک اس کے چہرے پر سکون آ گیا ہو، لیکن آخر اس کے دماغ میں کیا کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو، چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ میرے کئی رشتہ دار انتقال کے قریب بہت تکلیف میں تھے، لیکن مرنے کے بعد ان کا چہرہ پرسکون رہا تھا اور اچانک ایسے لگنے لگا جیسے وہ بہت خوش ہوں۔ ناظرین، عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات میں ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ انتقال کرنے والے شخص کا چہرہ دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے وہ سو رہا ہو، چہرے پر بہت عام تاثرات ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موت کا عمل آخری سانس لینے سے 1 ہفتہ قبل شروع ہو جاتا ہے۔
اس دوران صحت متاثر ہونے لگتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے، چلنے میں دشواری پیش آنے لگتی ہے اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ آخری لمحات میں کھانا پینا مشکل ہونے لگتا ہے اور کسی شخص میں طاقت نہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر مر جائے۔ اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ رکھا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہم یہی بدلہ دے دیں گے، اور جو آخرت میں طالب ثواب ہوں اس کو وہاں اجر عطا کریں گے، اور ہم شکر گزاروں کو عنقریب بہت اچھا صلہ دیں گے۔ مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، محل، عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔ وہ دو لوگوں کو ہرگز نہیں بھولتا، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو نہیں پاتا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، یہ سوچتا ہے کہ میرے بڑھنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد پتہ نہیں میرے ان بچوں کا میری طرح کوئی خیال رکھے گیا نہیں۔ اس کی آنکھ رو رہی ہے، بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھ سے ایک احسان کیجیے گا کہ میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم لازمی دیجیے گا۔ ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، مجھے جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گا۔ ان کو دین کی تعلیم دینا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔